السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک آدھ منٹ انتظار کرتے ہیں، اور بھی لوگ جوائن ہو رہے ہیں، تو ایک آدھ منٹ کے بعد کلاس شروع کریں گے، آپ لوگ ریڈی رہیں۔ آپ لوگ سب ایک منٹ ہلو ہلو، آپ لوگ جو ہے بات چیت کرنے کا بند کریں، کلاس شروع کریں پلیز۔ سب لوگ مائک آن کریں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کون ہے بات کر رہے ہیں؟ مائک بند کریں۔ احمد محمد صاحب، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جب اپنی باتیں کریں تو کلاس کہاں سے ہم سے سمجھائیں احمد گے؟ محمد ایک صاحب، ہوسٹ ہوتا ہے، اس کو بات کرنے دو۔ پھر بھی وہاں سے کلاسز دے رہے ہیں۔ اب انہوں کلاس ہے بول کے گروپ میں تو سوچ سے کچھ الاؤ کر پانا۔ جی جو بھی بات کر رہے ہیں میں ان کو میوٹ کر دوں گا پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات، ہم لوگ جو ہے تجوید کا کورس شروع کر رہے ہیں۔ یہ 4 مہینے کا کورس ہے، ہم نے شروع کیا ہے ابھی، اور کل ہم نے تجوید کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کی، کچھ ضروری باتیں، اس کا انٹروڈکشن دیکھا۔ آج بھی ہم جو ہے کچھ قرآن کا جو تاریخ ہے، جو اس کا سفر ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو آگے ہمارا کیا کیا پلان ہے، کیسا ہمارے لیسنز آئیں گے، پورا تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ جو ہے اس میں جڑے رہیں اور پابندی سے آئیں، وقت پہ آئیں، اور میں جو ہوم ورک دوں گا وہ کر کے آئیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ جڑنے کا مقصد، ہماری ایک کلاس جوائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اس کے لیے ہم یہاں جڑے ہیں۔ ہر آدمی اپنے مقصد سے جڑا رہے اور کوشش کرے کہ میں جلد از جلد صحیح قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، کیونکہ قرآن کا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے اس کو صحیح پڑھا جائے۔ اس کا دوسرا حق ہے، جیسا کل میں بتایا تھا، اس کو سمجھا جائے، اس میں کیا میسج اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہ رہا ہے، کیا ہمارے لیے اس میں اندر سبق ہے، کیا ہمارے کچھ اس میں ٹیک اوے ہے،
کیا ہم کو کرنا ہے، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمام پرانی قوموں کے قصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، جنت اور دوزخ کا بیان ہے پورا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے کیسا زندگی گزارنا دنیا میں، معاشرتی زندگی، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی، پورا ہم کیسے معاشرے میں رہے، پورا قرآن میں پوری ہر چیز ہم کو سکھائی گئی ہے. تو ہم جو ہے پہلے تو قرآن صحیح پڑھیں گے اور پھر قرآن کو سمجھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے. جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ پھر ہم عمل کریں گے، ہے نا، عمل کا. اور پھر چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں گے. ہم قرآن کے میسیج کو آگے جو ہے دنیا والوں تک پہنچائیں گے، دوسری قوموں کو پہنچائیں گے، ہم اس کے دعوتی کام کریں گے اس میں. تو یہ ہمارا قرآن کا مقصد ہے. اور قرآن کا صحیح پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے. کل جیسا میں آپ کو بتایا، تجوید کے معنی ہے تحسین، حسن پیدا کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں آواز کو جمیل اور خوبصورت بنانا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور احکام کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا، ابتدا اور وقوف کا جاننا ہی تجوید کہلاتا ہے. یعنی اسٹارٹ کیسا کرنا، قرآن پڑھنا کیسا شروع کرنا اور کیسا ختم کرنا، ہے نا، کیسا روکنا، کیسا، ہے نا، اس کا پورا سلسلہ میں آپ کو بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے، جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے نا. ہم کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے نا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، نازل کا. اور ترتیل کے معنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے. یعنی اسٹارٹ کیسا کرنا اور روکنا، اوقاف یعنی روکنے کے جو قاعدے ہیں اس کو کیسا ہم اس کو فالو کرنا، اس کو کیسا سیکھنا اور اس کو کیسا اپلائی کرنا. قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اسی لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے. اور فن تجوید عربوں کے لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے. یعنی ہم تجوید سیکھیں گے تو جو عربوں کا لہجہ ہے، جو عربی زبان کا لہجہ ہے، جو لہجہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم وہ لہجہ حاصل کریں گے تجوید سیکھنے کی وجہ سے. قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے نا، ضروری ہے. جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود الفاظ قرآن صحیح نہ پڑھے وہ گناہگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے اور تحریک تجوید کے لیے آپ نے سخت وعید فرمائی ہے. رب تعالی القرآن و قرآن یعلنہ، یعنی اگر اکثر لوگ قرآن شریف کو اصول تلاوت کے خلاف پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے نا. بڑی خراب بات ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ترتیل سے سورہ خاریہ و زلزال پڑھوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ بغیر ترتیل کے سورہ بقرہ یا آل عمران پڑھوں. کیا مطلب ہے؟ آپ تجوید کے بغیر پڑھ رہے ہیں، تیز تیز پڑھ رہے ہیں، غلطیوں سے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ کوئی بڑا سورہ پڑھوں میں غلطیوں کے ساتھ، بغیر تجوید کے، اسپیڈ کے ساتھ. اس سے بہتر ہے کہ کوئی چھوٹا سورہ خاریہ، سورہ زلزال، ہے نا، چھوٹے چھوٹے سورہ پڑھو، خاریہ یا زلزال پڑھو. اس سے بہتر ہے کہ میں آل عمران پڑھوں یا سورہ بقرہ پڑھوں لیکن تیز تیز پڑھوں اور غلط پڑھوں. تھوڑا پڑھنا، اچھا پڑھنا، صحیح پڑھنا، اس کا مقصد ہے نا، کہ کم پڑھنا لیکن صحیح پڑھنا، اصول کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے احکام ادا کرتے ہوئے پڑھنا. تجوید کے معنی ہے آراستہ کرنا، خوبصورت بنانا. اور قاریوں کی اصطلاح میں قرآن کے حروف اور الفاظ کو صحیح مخارج اور صفات کے ساتھ سنوار کر ادا کرنے کا نام تجوید ہے. تجوید کے 5 بنیادی اصول ہیں. تجوید کے کتنے بنیادی اصول ہیں؟ 5 بنیادی اصول ہیں. کون سے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ 5 بنیادی اصول اس کے یہ ہے کہ میں آپ کو روزانہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس کے 5 بنیادی یہ اصول ہے کہ حرفوں کو مخارج سے ادا کرنا. نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ہے یہ. حرفوں کو
मखारिज से अदा करना, सही मखारिज से अदा करना, हरफों को मखारिज से अदा करना, हरफों की माहियत यानी सिफात के साथ अदा करना, हुरूफ और कलमात का मिलाना, वक्फ यानी ठहरना, इब्तिदा यानी शुरू करना। ये 5 चीज़ें आपको लाजमी जो है फॉलो करना है अगर आप तजवीद से कुरान पढ़ना चाह रहे हैं। खुश अलहानी से तिलावत करना खिरात की जीनत का बास है। खुश अलहानी से यानी अच्छी आवाज से तिलावत करना कुरान की जीनत है, यानी कुरान का जेवर है। वो कुरान का जेवर है। अगर आप उसको अच्छा अदा कर रहे हैं, आप जो है अच्छी तरीके से अदा करना जो है कुरान का जीनत है वो, है ना, जीनत है। आप लोग माइक ऑन नहीं करिए, मैं जब आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा जब आप माइक ऑन करना, जब तक माइक ऑन नहीं करना, ठीक है ना। आपको जो है अच्छी आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना कुरान का जीनत है, यानी कुरान का जेवर है। और जो है तिलावत करने के, एक मिनट, तिलावत करने के जो है 3 आदाब है। तिलावत करने के जो है, रुखसाना कौन है ये? प्लीज रुखसाना, प्लीज डोंट ओपन योर माइक प्लीज। रुखसाना, मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, आप माइक खोल रहे हैं, आवाजें आ रही है ना। आप माइक ऑन नहीं करें, जब मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा तो जब भी ऑन करना आप माइक, प्लीज। तो जो है आप जो है कुरान पाक पढ़ने के जो है तीन वो है, क्या है, 3 रफ्तार है। मैं आपको बोर्ड पे डाल के बताऊंगा। 3, एक तो कलाम पाक जो है आप जो है तरतील से पढ़ना। तरतील नंबर 1 क्या है? तरतील। तरतील तरतील बोलते हैं धीरे धीरे संभल के बहुत आराम से एक एक हर्फ को उसके मखरज से अदा करते हुए बहुत ही खींच के अच्छा पढ़ना। जैसा खारी हजरात खिरात करते हैं, जैसा खिरात का मुकाबला है, कोई प्रोग्राम शुरू होने से पहले कोई तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अच्छा खींच के पढ़ना, बिल्कुल संभल के एक एक चीज को बहुत, यानी एक एक हर्फ को बहुत अच्छा अदा करना। और खादा नंबर 2 है इसका तदवीर। तदवीर ये जो है मीडियम स्पीड है, मुतवस्सित रफ्तार के साथ तिलावत करना। मीडियम यानी न तेज न बहुत स्लो, न बहुत तेज न बहुत स्लो, मीडियम। ये क्या होता है, ये हमारे जो इमाम हजरात है जो नमाज में, फर्ज नमाजों में जो तिलावत करते हैं, वो बहुत स्लो नहीं करते और बहुत तेज नहीं करते, वो दरमियानी रफ्तार से जो है फर्ज नमाजों में कुरान की तिलावत करते हैं, उसको बोलते हैं तदवीर। और एक तीसरा है हदर। तीसरी का नाम है हदर। हदर हदर है यानी तेज पढ़ना, तेज रफ्तार, यानी एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज से मिलाते हुए तिलावत करना, तेज तेज जॉइंट करते हुए तेज तेज पढ़ना, हदर, है ना। हदर आप तरतील में क्या रहता है, तरतील में जो है, जो खारी हजरात आप देखें, कभी कभी आप कैसेट सुनेंगे किसी खारी की, या कोई खिरात का मुकाबला हो रहा है, या किसी प्रोग्राम के शुरू में कोई खारी साहब तिलावत कर रहे हैं, तो वो बहुत आराम से बहुत अच्छा खींच के लंबा लंबा पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं तरतील। और ये जो फर्ज नमाजों में पढ़ी जाती है मीडियम रफ्तार के साथ, उसको बोलते हैं तदवीर। और एक है हदर, यानी तेजी से पढ़ना। तेजी से पढ़ने का क्या है, ये हमारे ये आप देखेंगे रमजान के महीने में जो वो होता है, तरावियों की नमाज पढ़ी जाती है, उसमें जो है एक रात में 1.25 पारा पढ़ते हैं, एक रात में 3 पारे पढ़ते हैं, कोई मसाजिद में 5 पारे पढ़ते हैं, कोई मसाजिद में 10 पारे पढ़ते हैं, कहीं पे जो है एक शबीना भी होता है खत्म। तो वहां तो खारी हजरात आहिस्ता नहीं पढ़ सकते, वहां तो जो है बहुत तेज तेज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको रोज 3 पारे पढ़ना है, रोज 2 पारे पढ़ना है, 10 पारे पढ़ना है, 5 पारे पढ़ना है। तो वो जो स्पीड से पढ़ते हैं रमजान के महीने में तरावी की नमाजों में, उसको बोलते हैं हदर। हदर यानी तेज तेज पढ़ना, स्पीड में पढ़ना, है ना। तो आपको मालूम हो गया कि ये तीनों रफ्तार कैसे रहते। तरतील यानी जो खिरत में पढ़ते हैं, किसी भी प्रोग्राम के शुरू में कोई भी कारी साहब आके बहुत अच्छी तिलावत करते हैं, उसको बोलते हैं तरतील। और जो फर्ज नमाजों में जो इमाम हजरात पढ़ते हैं मीडियम रफ्तार से, उसको बोलते हैं तदवीर। और ये जो तरावियों में जो तेज तेज पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं हदर। ये 3 रफ्तार है कुरान पढ़ने के, ये 3 रफ्तार है कुरान पढ़ने के, ये हमको मालूम होना चाहिए।
تو یہ پڑھنے کے جو ہے تین وہ ہے اس کے پڑھنے کے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیے جب قرآن نازل ہوا، یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے جب قرآن نازل ہوا، جیسے یہ ایک لائن ہے، یہ ایک لائن ہے، یہ یہاں سے جو ہے یہ شروع ہوئی ہے لائن. ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اللہم صلی اللہ سیدنا جن والی سیدنا محمد، 40 سال تھی جب آپ کی عمر، تو آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئے غار حرا میں. آپ کی عمر 40 سال تھی اور آپ جو ہے غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ایک بے چینی کا عالم تھا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کے آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہے نا، یہ پہلی آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی. جب کب کام پہ نازل ہوئی؟ غار حرا میں پہلی وحی آئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. آپ کی عمر جب 40 سال تھی، ہاں، آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس طریقے سے قرآن جو ہے 13 سال تک نازل ہوتے رہا. 13 سال مکے میں رہے حضور، 13 سال مکے میں رہے، اور قرآن برابر 13 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتے رہا. جب جیسی ضرورت رہی، جب موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے، جیسا اسلام پھیل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، اس کے لحاظ سے 13 سال مکے میں نازل ہوا. اس کے بعد حضور وہ کیا کرے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں جانے کے بعد اور 10 سال تک نازل ہوتے رہا، اور 10 سال مدینے میں بھی نازل ہوتے رہا. جملہ قرآن جو ہے یہ مدینہ ہو گیا، مدینہ. تو جملہ جو ہے 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں. تو حضور کی عمر جو ہے 40 سال تھی، 13 سال مکے میں قرآن نازل ہوا اور 10 سال مدینے میں. جب حضور کی عمر 63 سال کی تھی، آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کا وصال ہو گیا جب آپ کی عمر 63 سال کی تھی. یعنی 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا، 13 سال مکے میں نازل ہوتا رہا اور 10 سال مدینے میں نازل ہوتا رہا. جب آپ کی عمر 63 سال تھی، قرآن مکمل ہو گیا اور جو ہے آپ رحلت فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، ہے نا، آپ کا وصال ہو گیا. اور حضور جو ہے ہر سال رمضان میں پورا قرآن دہراتے تھے. جب آخری رمضان میں انہوں نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور کیا. 2 سال 2 بار انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو پورا قرآن سناتے تھے. آپ جب مکمل ہو گیا تھا قرآن تو وہ جو ہے رمضان میں پورا قرآن سناتے تھے. اور جب مثال سے پہلے کا جو رمضان تھا، اس سال انہوں نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس قرآن کا دور کیا. اور اس کی پوری لوگوں نے جس ترتیب، جس سیکوینس کے ساتھ حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا آخری رمضان میں، لوگوں نے اسی سیکوینس سے، اسی ترتیب سے، اسی یعنی سیکوینس میں قرآن کو ترتیب دیا. یعنی سب سے پہلا سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر ایسی 114 صورتیں ہیں، اور آخری میں قل اعوذ برب الناس ہے، سورہ ناس، ہے نا. تو یہ اب کیا ہوا، جب 23 سال میں پورا قرآن نازل ہو گیا اور حضور رحلت فرما گئے، تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بنے، خلیفہ بنے. حضرت کون بنے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں بتا رہا ہوں ان کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ذرا شارٹ لکھ دے رہا ہوں. حضرت پہلے خلیفہ تھے. یہ ہمارے حضور کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 سال ان کا دور خلافت رہا. 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کا جو ہے 2 سال کچھ مہینے ان کی خلافت رہی، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا.
2 سال تک یہ جو ہے خلیفہ تھے. لیکن ان کے دور خلافت میں کیا ہوا کہ وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور تمام جہاں جہاں جو ہے اسلام کے ماننے والے نہیں تھے وہاں پہ سب جنگاں چل رہے تھے. اور ہماری اسلامی فوج مدینے سے فوج جو ہے یرمک میں علاقے میں جا کے ایک جنگ کر رہی تھی. بہت بڑی جنگ ہوئی، اس زمانے کی بہت بڑی جنگ تھی وہ. یرمک ہے سعودی عربیہ کا نارتھ کا ایریا جو سیریا سے لگتا ہے. وہاں پہ یرمک ایک مقام ہے، اسی لیے اس کا نام جنگ یرمک ہے. وہاں پہ ایک بڑی گھمسان کی لڑائی چلی. مدینے سے جتنے صحابہ گئے تھے وہ اس جنگ میں، اس میں 60 ہمارے حفاظ شہید ہو گئے. اس جنگ میں 60 حفاظ شہید ہو گئے. اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، لکھائی پڑھائی نہیں تھی، پرنٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور صرف لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا. لوگ یاد کر کے قرآن کو یاد کر کے رکھتے تھے سینوں میں، بس وہی رہتا تھا. تو جب 60 حفاظ شہید ہو گئے ایک ہی جنگ میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے بولے ہمارے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اگر یہی سلسلہ رہا تو جس کو قرآن یاد ہے وہ لوگ سب فوت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو قرآن محفوظ کیسا رہے گا پھر؟ تو حفاظوں کو یاد تھا، 60 حفاظ ہمارے شہید ہو گئے. تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جس کے پاس قرآن موجود ہے سب ایک جگہ جمع کرتے ہیں، کمپائل کرتے ہیں، قرآن کو ایک جگہ کرتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہی نازل ہوتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے، بہت سے کاتب وہی تھے، لکھنے والے تھے بہت سے. تمام خلفائے راشدین بھی لکھتے تھے. کوئی اس میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کوئی 10 کے قریب ہمارے پاس جو ہے کاتب وہی تھے، جس میں مشہور تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ 4 خلفائے راشدین بھی لکھتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے حضور جب بھی قرآن نازل ہوتا، جو بھی کاتب وحی، جو بھی لکھنے والے اویلیبل رہتے تھے، ان کو بلا کے لکھوا دیتے تھے. تو وہ لوگوں کے پاس کاغذ نہیں تھا، وہ لوگوں کو وہ زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا، تو وہ لوگ جو ہے یہ کھجور کی چھالوں پہ، کھجور کے پتوں پہ، ہڈیوں پہ، لکڑی کے تختوں پہ، پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، یہ اونٹ کے لمبے لمبے ہڈیاں رہتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر لکھتے تھے، ہے نا. اور چھال پہ، یہ چمڑوں پہ لکھتے تھے، اونٹ کے، بکروں کے، جانوروں کے جو چمڑے رہتے ہیں چمڑوں پہ لکھتے تھے. تو اس زمانے میں یہی رواج تھا. تو کسی کے پاس کچھ قرآن کا حصہ تھا، جو لکھا تھا، جو جتنا لکھا اس کا حصہ اس کے پاس محفوظ تھا. جتنے نام میں بولا آپ کو، جملہ 10 کاتب وہی تھے. تو یہ لوگ جو ہے چمڑوں پہ، پتھر کی تختیوں پہ، ہڈیوں پہ، کھجور کے پتوں پہ لکھا کرتے تھے، اور جو لکھتا تھا وہ اپنے پاس اس کو محفوظ رکھتا تھا. تو جب ہمارے 60 حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر خلیفہ سے یہ درخواست کی کہ آپ جو ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کریں. ایسا نہیں کہ یہ سب جو یہ لوگ شہید ہو جائیں اور قرآن جو ہے مشکل ہو جائے، پھر کیسا اس کا سیکوینس خراب ہو جائے. یہ اس کو ایک جگہ رکھیے، ایک جگہ جمع کر کے کمپائل کریں گے. تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہوں نے آرڈر دیا. انہوں نے جو سب سے زیادہ مواد تھا، جو سب سے زیادہ قرآن لکھا ہوا تھا، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ان کو بلا کے ذمہ داری دے دی کہ آپ جو ہے جس کے پاس جو چیزاں ہیں، جو ہڈیاں، پتھرے، لکڑیاں، تختے، چمڑے، جو ہے سب سے لے لے، سب سے جمع کریں. آپ جمع کر کے اس کو سیکوینس سے ایک جگہ رکھیں، سیکوینس سے ایک جگہ جمع کریں آپ اس کو. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرا گئے، بولے بڑی ذمہ داری کا کام ہے، کچھ اس میں اوپر نیچے ہو گیا، غلطی ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا، میں نہیں لے سکتا. میں انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں کروں گا. تو انہوں نے بولا جو حضور نے جو کام نہیں کیا، حضور نے جو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیا، ہم لوگ اب کیسا کریں گے. تو یہ بڑا مسئلہ تھا سب کے لیے، لیکن ضروری نہیں تھا اس کو محفوظ کرنا، قرآن کو، یہ بھی ضروری تھا. تو پھر سب لوگوں کی متفقہ رائے سے یہ ہو گیا
کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو ذمہ دار بنایا اور ان سے کہا کہ تمام سب لوگوں کے پاس سے جو جگہ قرآن ہے اس کو ایک جگہ جمع کرو، سب سے ان کو یعنی ایک کمیشن بٹھا کے اس کو ان کو ذمہ دار بنا. تو انہوں نے تو پہلے بہت منع کر دیا، انہوں نے بولا نہیں میں یہ کام بڑی ذمہ داری کا میں نہیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک بول دیا کہ اگر آپ لوگ میرے کو یہ حکم دے کہ یہ احد پہاڑ کو کھود کے ایک طرف سے کھود کے دوسری طرف لگا دو، میں تیار ہوں، کر دوں گا. پہاڑ کو کھود کے ادھر سے ادھر لگا دوں گا، لیکن یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، نیچے اوپر ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا، تو یہ میں جو ہے کیسا کروں یہ کام بول کے انہوں نے ذمہ داری سے منع کرا. لیکن لوگوں نے اس کی اہمیت بتائی. یعنی یہ بولنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو مشکل کام ہے بولنا ہے بولو، میں کروں گا، لیکن یہ کام میرے لیے مشکل، یہ یعنی ذمہ داری کا ہے. ان کا مقصد بولنے کا یہ تھا. لیکن پھر وہ سب لوگوں کے بولنے پہ اور تمام لوگوں کے متفقہ رائے یہ طے ہوئی کہ حضرت زید بن ثابت کو ذمہ دار بنایا گیا اور انہوں نے سب لوگوں کے پاس سے تمام مواد لے کے ایک جگہ جمع کر دیا، ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کر دیا اس کو کہ کبھی کچھ ہو جائیں گا کریں گا تو ضائع ہو جائیں گا، ہمارے حفاظ شہید ہو گئے تو کہیں ضائع ہو جائیں گا. اسی لیے کیا کرے، اس ڈر سے انہوں کیا کرے پورا جمع کر کے. اور یہ کام کب ہوا؟ حضرت ابو بکر جو خلیفہ تھے اس زمانے میں ہوا. اور ذمہ دار کس کو بنایا گیا؟ حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا. تو قرآن جو ہے تمام چیزیں ایک جگہ کمپائل کر دی، سب ایک جگہ جو ہے اکٹھا کر لیا انہوں نے. اس کے بعد جو ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی 10 سال کچھ مہینے جو ہے وہ ان کی حکومت رہی. 10 سال کچھ مہینے، 10 سے 11 سال سمجھے، پورے 11 سال مکمل نہیں ہوتے، 10 سال کچھ مہینے، 10 to 11 ایئرس ان کا دور خلافت رہا. کس کا دور خلافت ہے؟ یہ دور خلافت ہے حضرت، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال کچھ مہینے چلا، اور اتنا اچھا چلا اور اتنا زبردست یہ دور خلافت تھا. ان کے دور خلافت میں اسلام دور دور کے علاقوں میں پہنچ گیا اور اتنی فتوحات ہوئیں کہ پورے ایشیا میں ادھر آگے تک. اور یہ جتنے جو علاقے ہیں جو رشیا والا گھیر کے بیٹھا تھا، ابھی آزاد ہو گئے بہت سے ریاستیں، ترکمنستان، قزاقستان، آذربائیجان، سمرقند، بخارا اور ترکمنستان، اور بہت سے تانے کوئی 13 ملک جو ہے رشیا سے آزاد ہوئے ابھی ریسنٹلی، آپ کو معلوم ہوگا، جو بہت بڑے بڑے بھی ہیں، جو سعودی سے بھی بڑے ہیں بعض. تو یہ تمام ریاستیں دور دور تک اسلام پھیل گیا تھا. کب؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے. ان کا دور خلافت جو ہے تھوڑا زیادہ تھا، وہ 12 سال کچھ مہینے جو ہے ان کا دور خلافت چلا. 12 سال کچھ مہینے سمجھو 12 سے 13 سال. کس کا دور خلافت تھا؟ سب سے لمبا دور خلافت تھا حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی. یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا میں جو لکھ رہا ہوں؟ سب نظر آ رہا. اوکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت تھا 12 سال کچھ مہینے. تو اس زمانے میں بھی کافی فتوحات ہوئی اور دور دور تک اسلام آگے تک چلا گیا، بہت پھیل گیا. تو اس میں بھی جو ہے کافی اس زمانے میں بھی جو ہے کافی پھیلا. تو یہ 12 سے 13 سال ان کا جو ہے دور خلافت تھا، سمجھے حضرت عثمان غنی. اس زمانے میں کیا ہوا، جب اتنی دور دور قرآن پھیل گیا تھا اسلام، تو ادھر وہاں کی کنٹریوں میں، ادھر آگے کی کنٹریوں میں ان لوگوں کی زبان دوسری تھی. تو وہ لوگ جو ہے عربی کو اتنا صحیح نہیں پڑھ رہے تھے. ان کا ڈائلیوٹ، ان کا پڑھنے کا انداز، ان کا تلفظ، ان کا ادائیگی، ان کا لہجہ جو ہے کافی
डिफरेंट हो गया था, कुरान गलत पढ़ जा रहा था। हालांकि वो लोग सही पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी जबान अलग थी, जैसा आपको मालूम है हमारे पास जो है अरबी, हम कुरान कैसा पढ़ते हैं, उर्दू पढ़े ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। हमारा लहजा गलत है, हमारे मखारिज गलत है, हमारा पढ़ने का अंदाज गलत है, हमको मालूम नहीं है हम उर्दू कैसा पढ़ रहे हैं, पंजाबियों कैसा पढ़ रहे हैं, तामिल वाला तमिल के अंदाज में पढ़ रहा है, मलयाली के अंदाज से पढ़ रहा है, कोई सब अपनी अपनी लैंग्वेजों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं है। लेकिन जब आप तजवीद से पढ़ेंगे तो आपको अरबी वाला लहजा आएगा, आपको कुरान का सही लहजा आएगा, जो लहजा मतलूब है, जो लहजे में पढ़ना चाहिए, है ना, वो कब आएगा, जब आपके मखारिज सही रहेंगे, आपकी अदायगी सही रहेंगी, आप हुरूफों की सिफात को जानेंगे और आप सही तरीके से पढ़ेंगे, तो वो जो अरबी ओरिजिनल लहजा है, पढ़ने का जो जरूरी तरीका है वो आएगा हमारे। तो वो तरीका जो है लोग गलत पढ़ रहे थे वहां पे, कहाँ पर, वो बुखारा, अजरबैजान और समरखंद वगैरह में। तो हजरत हुज़ैफा जो एक सहाबी थे उस जमाने में, हुजूर के सहाबी थे, वो जो है अजरबैजान से घोड़े पे सफर करके मदीना को आए, वहां से सफर करके इतना लंबा रास्ता 1000 किलोमीटर सफर करके मदीना को आए। मदीना को आके हजरत उस्मान गनी जब खलीफा थे, उनको आके बोले कि भाई इसका कुछ करिए आप, और ये कुरान ये लोग सही नहीं पढ़ रहे हैं और उसकी अदायगी सही नहीं हुई, इसकी लिखावट सही करिए, क्योंकि लिखने के भी बहुत तरीके थे, अरबी जबान को लिखने के भी बहुत स्टाइल है। तो उन्होंने आके हजरत उस्मान गनी के जमाने में ये काम हुआ कि पहली बार कुरान की किताबत की गई, और जो जो लिखने का फॉन्ट बनाया गया, बहुत ही आसान फॉन्ट बनाए, उसका नाम है खत्ते उस्मानी। उसका नाम क्या है, खत्ते उस्मानी। अभी तक वही चल रहा, हमारे कुरान सब खत्ते उस्मानी में, पढ़ने में बहुत सहल है, बहुत आराम से हम पढ़ सकते हैं, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है। सबसे अच्छी किताबत, साफ किताबत खत्ते उस्मानी की होती। तो ये खत्ते उस्मानी के अंदर वो लोग जो है कुरान को पूरा किताबी शक्ल में तरतीब दिए। ये काम कब हुआ, जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का दौरे खिलाफत चल रहा था। हाँ, 12 से 13 साल का दौरे खिलाफत था। तो उसमें क्या हुआ कि पहली बार जो है कुरान को 2 पट्टों में लिखा गया। 2 पट्टों माने 2 जिल्दों में, एक में पूरा नहीं होगा, क्योंकि कागज बहुत मोटा होता था जमाने में, नया नया कागज बनाए थे, बहुत मोटा कागज रहता था, तो एक ही जिल्द में नहीं आया, वो 2 जिल्दों में उसको पूरा करे, 2 पट्टों में पूरा करे, और 2 जिल्दों में पूरा करके जो है उसकी जुमला 8 नुस्खे तैयार करे। सबसे पहले 8 नुस्खे तैयार करे, यानी 16 करे। एक एक कुरान 2 पट्टों में आया और जुमला 8 नुस्खे तैयार करे। आप पहली बार उसको और उस्मानी खत में लिखे ताकि पढ़ने में आसानी हो, और हर तरफ एक ही स्टाइल में पढ़ा जाए। ये कंट्री में अलग पढ़ रहे हैं, वहां पे अलग पढ़ रहे हैं, वहां का लहजा अलग है, वहां का पढ़ने का नहीं, बिल्कुल उसको सही आसान उसमें लिख के उसको सब तरफ फैला दिया। तो क्या करें, जब 8 नुस्खे तैयार हो गए, तो सबसे पहले एक नुस्खा मदीने मुनव्वरा में रखे, एक नुस्खा मक्के मुकर्रमा में रखे, मक्का में, और एक मिस्र में, और एक कूफा में, बसरा में, यमन में, शाम में और बहरीन की मसाजिद में रखे गए। ये 8 नुस्खे, ये 8 जगह पे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मदीने मुनव्वरा, मक्के मुकर्रमा, मिस्र, कूफा, बसरा, यमन, शाम और बहरीन की मसाजिद में रखे गए। ये 8 नुस्खे तैयार हुए, और इनको जो है, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि हम इस किताब को हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करें। और वाकई में आज तक कुरान जो है महफूज है, उसका एक एक लफ्ज महफूज है, एक एक हर्फ महफूज है, एक जबर जेर में कोई फर्क नहीं आया आज तक। हमारा कुरान बिल्कुल वैसे, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमा दिया है कि ये इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ये जो है इसकी हिफाजत हम करेंगे। तो ये अल्लाह का वादा है, तो इसमें जो है महफूज है। इसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा पहले इसकी तारीख खत्म कर दूं। उसके बाद जो है हजरत उस्मान गनी के इंतकाल के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत में आए। ये हमारे हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु
اور ان کا دور خلافت بہت مختصر تھا، صرف 5 سال کچھ مہینے تھا، صرف 5 سال کچھ مہینے رہا، کیونکہ پھر وہ ان کا ہو گیا. 5 سال بھی پورے نہیں تھے، یہ بھی میں لکھ دیا ہوں، 4 سال کچھ مہینے تھا ایکچولی. وہ 5 سال بولتے ہیں اس کو، 4 to 5 years، 4 to 5 years تھا حضرت علی کا دور. یہ جو 4 خلیفہ ہے ہمارے اسلام میں، حضور کے انتقال کے بعد یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں، یہ دور اسلام کا سنہرا دور تھا. گولڈن ایرا بولتا نا، گولڈن ایرا. دس از دا گولڈن پیریڈ آف دا صحابہ اینڈ خلفائے راشدین. 4 خلفائے راشدین تھے. سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر. اس کے بعد کون بنے؟ حضرت عمر فاروق. اس کے بعد کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اور بہت سے خلیفہ ہیں، کوئی بہت بنے اس کے بعد. لیکن یہ 4 خلفائے راشدین ایسے تھے جن کا دور گولڈن پیریڈ تھا، سنہرا دور بولتے ہیں اس کو. آپ دیکھیں گے کوئی بھی مسجد میں جائیے، آپ کوئی بھی پلیس پہ جائیے، وہاں پہ 4 مسجدوں میں بھی سب سے پہلے لکھا ہوا رہتا اللہ، پھر اس کے بعد محمد، پھر اس کے بعد ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. یہ 4 کے نام رہتے ہیں. آپ کوئی بھی مسجد میں جائیے، سیدھے طرف ایک، ادھر ایک کونے میں ایک، ادھر کونے میں 4 خلفائے راشدین کا نام. اللہ محمد، اوپر نیچے اللہ، اوپر اللہ، نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر سیدھے طرف ایک ابو بکر، عمر، اور پھر عثمان غنی اور حضرت علی. یہ 4 خلفائے راشدین کے نام آپ کو ہر جگہ ملیں گے. یہ ہمارے پلرز ہیں. یہ لوگوں نے بہت کام کیا ہے، اور اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں، اور حضور کے بعد پوری اسلام کی داغ بیل ڈالنے میں، اس کو مضبوط کرنے میں، اس کو پھیلانے میں، اس کا ہر اس میں یہ 4 خلفائے راشدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور پھر ہمارے کو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں قرآن کا کیسا محفوظ کیا گیا، کیا کیا ہوا، ہمیں پورا آپ کو بتایا. کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب کے پاس جتنا لکھا ہوا تھا ایک جگہ جمع کرے، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں باضابطہ اس کو 2 جلدوں میں لکھ کے ترتیب کرے، اور اس کی جو ترتیب تھی، اس کی جو ترکیب تھی، اس کا جو سیکوینس تھا، اس کا جو سلسلہ تھا، ایگزیکٹ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رمضان میں جس سیکوینس سے، جس ترتیب سے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنائے تھے، آخری رمضان میں جس طریقے سے پڑھا گیا تھا قرآن، وہی سلسلے کو، وہی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا، اسی پہ قائم رکھا گیا، اسی پہ قرآن لکھا گیا. سب سے پہلا سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، اس کے بعد ہوتے 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 آخری میں قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس ہے. جملہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن کو ہم لوگوں نے 30 پاروں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، ہینڈلنگ میں آسانی ہو. آپ ایک پارہ پڑھنے کے بعد دوسرا پارہ پڑھیں، اور یہ جتنے پڑھنے والے رہتے ہیں مساجد وغیرہ میں پارے رہتے، جس کو قرآن پڑھنا رہا قرآن بھی لے سکتے، قرآن بھی رہتا، پارے بھی رہتے. 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، اور اس کے اندر 7 منزلیں ہیں. اس کے اندر 7 منزلیں ہیں. کون سے سوروں میں منزلیں ہیں اور کیسے کیسے آتی ہیں، یہ سب میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. جب ہمارا کورس آگے چلیں گا تو بتاؤں گا. سب سے پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی آیت 1 سے 5 تک اتری، اور سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی ہم نے اسلام کو آج تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ آخری قرآن کی صورت ہے جو نازل ہوئی. سب سے آخری وہی والی آیت ہے یہ، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جملہ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، تو ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے، اس کی ترتیب پوری دیکھیں گے. تو یہ قرآن کا تعارف تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک لائن میں یہ جو نظر آ رہی ہے پوری انفارمیشن ہے آپ کو پاس. 40 سال حضور کی عمر تھی جب قرآن اترنا شروع ہوا، اور
23 साल कुरान नाजिल होते रहा, और जब आपकी उम्र 63 साल की थी कुरान मुकम्मिल हो गया और आपकी वफात भी हो गई, है ना, वफात भी हो गई। 13 साल मक्के में नाजिल होते रहा और 10 साल मदीने में नाजिल हुआ, 23 साल मुकम्मिल हो गई। उसके बाद हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, वो 2 साल कुछ महीने उनकी खिलाफत रही। उसके बाद हजरत उमर फारूक का दौर खिलाफत आया, वो 10 साल कुछ महीने उनकी खिलाफत रही। उसके बाद जो है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, जिनकी दौर खिलाफत में जो है जब इस्लाम दूर दूर तक फैल गया था और लोग उसको सही नहीं पढ़ रहे थे, तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़रबैजान से आए, फिर उन्होंने किताबत करके उसको बाज़ाब्ता जो किताबी शक्ल देके दो पट्टों में जो है जुमला 8 नुस्खे बना के जो है तमाम बड़े बड़े शहरों में मसाजिद में रखा दिए, मक्के में एक, मदीने में एक, और जहाँ बड़े बड़े शहर थे मुसलमानों के वहां पर 8 नुस्खे रखा दिए। और उसके बाद जब हजरत उस्मान गनी का इंतकाल हुआ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, जिनका दौर खिलाफत 4 साल कुछ महीने रहा। इस तरह ये चारों खुलफाए राशिदीन का दौर खत्म हुआ और वो एक सुनहरा दौर हमारे लिए खत्म हुआ। ये पूरी तारीख हर मुसलमान को जानना चाहिए कि ये हमारे खुलफाए राशिदीन कौन थे, उनके क्या नाम थे, सबसे पहले खलीफा का नाम क्या है, दूसरे खलीफा का नाम क्या है, तीसरे खलीफा का नाम क्या है, चौथे खलीफा कौन, किसका कितना दौर खिलाफत है, किसकी दौर खिलाफत में क्या काम हुआ कुरान पे, और ये पूरी तफसील आपके सामने मैंने एक लाइन में रख दी, एक लाइन में पूरा इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड इनटू वन लाइन। आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है ये, आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है ये, है ना। अब इंशाअल्लाह हम जो है इसी तरीके से हमारी क्लासों में रोजाना आपको मैं एक एक चीज करके सिखाऊंगा। कुरान के ताल्लुक से हर चीज अहम है, कुरान की छोटी से छोटी चीज भी अहम है, बड़ी से बड़ी चीज भी वो तो अहम ही है। तो हम ये चीजें पढ़ते रहेंगे, मुसलसिल पढ़ते रहेंगे। जैसा मैं कल आपको बताया कि हम कुरान जब पढ़ेंगे तो 3 चीजों पे गौर करेंगे, 3 चीजें बहुत जरूरी है जिसपे हमको जो है गौर व फिक्र करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट उसका ये है, तजवीद का पहला चैप्टर है मखारिज। मखारिज जो है जमा है मखरज की, मखरज जो है सिंगुलर है, मखरज बोलते हैं हर्फ के निकलने की जगह, हर्फ के खारिज होने की जगह। हर्फ जहां से खारिज होता है, जहां से निकलता है, जहां से जनरेट होता है उसको बोलते हैं खारिज होने की जगह, मखरज। और तमाम उस मिला के उसकी जमा क्या है, मखारिज। जुमला हमारे पास 28 हर्फ है, हमारे पास जुमला 28 हर्फ है। 28 हर्फ के जुमला 17 मखारिज है, यानी हमारे मुंह के अंदर 18 मुखामत है जहां से 28 हर्फ निकलते हैं। हमको जानना चाहिए कौन सा हर्फ कहां से निकलता है। बाज जगह से 2-2, 3-3 हर्फ निकलते हैं, जब भी तो 28 हर्फ निकलने के 17 मुकामात है ना। अब हम जब मैं आपको मखारिज पढ़ाऊंगा, तफसील से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कौन सा हर्फ कहां से निकलता है। अब जो हर्फ जहां से निकलना है वहीं से निकलना पड़ता है, और वहीं से निकाले तो उसका सही अदायगी हो, तो उसका मखरज सही रहता है, उसका आवाज सही रहता, उसका प्रोनाउंसिएशन सही रहता, उसका गेटअप सही रहता, सुनने वाले को अच्छा दिखता। नहीं तो मिक्सअप हो जाता, आपको समझ में नहीं आता आप कौन सा क्या पढ़ रहे हैं। आपको बहुत जरूरी रहता हर हर्फ अपने मखरज से अदा हो। तो ये मखरज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे हमारी अरबी जबान में जुमला 28 हर्फ है। कितने हर्फ है? 28 हर्फ है। बाज अरबी कुरान वाले बोलते हैं 29 है। चल, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों भी सही है, क्योंकि अरबी हम लोग क्या करते हैं, अलीफ और हमजा को एक ही काउंट करते हैं, दोनों का आवाज भी एक वैसा है, आ। अलीफ और हमजा एक ही आवाज है, वो अलीफ है, ये हमजा है। हम इसको अलग अलग गिने तो 29 हो जाते, दोनों को मिला के गिने तो एक ही रहता है। 28, इसलिए हम 28 बोलते हैं, हम हमजा को अलग नहीं करते, हमजा को हम अलग नहीं गिनते। हमारे नजदीक अलीफ और हमजा एक ही है। अब हमारे कुरानों में जो है एक छोटी या है, एक बड़ी या है, ये दोनों एक ही या है, ये यही है, बस एक ही काउंट है, दो एक काउंट नहीं होते। एक छोटी या है, एक बड़ी या है, ये दो अलग अलग काउंट नहीं करते, इसको एक ही काउंट करते।
تو اس لیے ہمارے پاس 28 ہے. تو 28 رہو یا 29 رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. ہم کو سیکھنا ہے. اصل میں بول یہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں گے عربی زبان میں ایک ہے زال, ایک حرف ہے زال ہے. دال کے ویسا رہتا ہے اس پہ. یہ دال ہے, یہ زال ہے. زال پہ نقطہ ہے, دال پہ نقطہ نہیں ہے. یہ دال ہے, یہ زال ہے نا, یہ زال. اور ایک ہے زا, اور ایک ہے زا. یہ ہے زا. یہ کیا ہے؟ پہلا کیا تھا؟ زال. اس کو میں لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. زال. اور یہ ہے زا, یہ ہے زا. اور یہ ہے زوئے, توئے زوئے. وا عربی والے بولتے ہیں وا, تو ہم اردو والے بولتے ہیں اس کو توئے زوئے. اور ایک ہے واد, واد ہے نا. ہمارے پاس یہ بھی ہے واد. ہمارا یہ چاروں, ہمارے چاروں ایک ہی ہے. ہمارے چاروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم دال بھی اٹھتا ہے ویسی پڑھتے, زا بھی ویسی پڑھتے, زوئے بھی ویسی پڑھتے, اور واد بھی ویسی پڑھتے. یہ اردو والوں کا بڑا مسئلہ ہے. آپ کون سا حرف بول رہے ہیں؟ اس سے لکھے جانے والا حرف الگ ہے, اس سے لکھے جانے والا حرف الگ ہے. ہر ایک حرف کے الگ معنی ہے, الگ مطلب ہے. آپ سب کو زال بول رہے ہیں. آپ الگ ادائی کر ہی نہیں سکتے. آپ کو مخرج معلوم ہی نہیں ہے, آپ صحیح پڑھ ہی نہیں رہے ہیں ہے نا. اب اس سے لکھا ہوا حرف کے معنی الگ رہتے, اس سے لکھے ہوئے کلمے کے معنی الگ رہتے ہے نا اس کے. اور ایک بات یہ ہو گیا نا, ہمارے پاس فرق نہیں ہے. اب دوسرا بتا رہا ہوں میں آپ کو, ایک اور چیز بتا دوں. یہ ہے فا, اور یہ ہے سین, اور یہ ہے صاد. ہمارا فرق نہیں ہے ہمارے کو. ہم یہ تینوں کو ایک ہی حساب سے پڑھتے. اس کو بھی سین سے ہی پڑھتے, اس کو بھی سین سے ہی پڑھتے, اس کو بھی سین سے پڑھتے. ہمارے پاس تینوں میں کوئی فرق نہیں. حالانکہ اس سے لکھے ہوئے حرف کے معنی الگ ہے, سین سے والے کے معنی الگ ہے, صاد سے لکھے جانے والے حرف کے معنی الگ ہے. یہ ہم, اگر آپ کیا بول رہے ہیں, آپ کی معنوں کے حساب سے آپ کا پڑھنا غلط ہو جاتا. آپ ایک تو فا ہے, ایک سین ہے, ایک صاد ہے. ہم تینوں کو ایک حساب سے پڑھتے. ہمارا فرق نہیں ہے. ہمارا خاف اور کاف میں فرق نہیں ہے. ہمارے خاف اور کاف میں فرق نہیں ہے. ہمارا الف اور عین میں فرق نہیں ہے. ہم اس کو بھی آ بولتے, اس کو بھی آ بولتے, اس کو بھی آ بولتے, اس کو بھی آ بولتے. عین تو نکالتے ہی نہیں, حلق سے نکالتے ہی نہیں آواز. عین ہمارا الگ ہے ہی نہیں. آبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین, قل اعوذ برب الفلق من شر, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نہیں ہے, الف سے نہیں, وہ عین سے. اعبدو, عین ہے, وہ عین. عین ہے, وہ ہم الف سے پڑھتے اس کو. تعبدو نہیں ہے, وہ تعبدو نہیں ہے, وہ تا نہیں ہے, وہ الف سے نہیں ہے, وہ تعبدو. تا کے بعد عین رہتا, عین پڑھنا رہتا ہے نا. ہم لوگ عین نہیں پڑھ سکتے. ہم لوگوں کے پاس عین پڑھنے کا سسٹم ہی نہیں ہے. جو لوگ سعودی میں رہ کے آئے, آپ اچھے طریقے سے واقف ہوں گے. جو لوگ سعودیہ یا گلف کے کسی کنٹریز میں کام کریں, ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا. وہاں پہ جو ہے کوئی بھی انڈین گیا تھا, انہیں کام کر رہا تھا. کام کرتے کرتے انہیں ایک دن اپنے مالک کو بولا, اس کا جو اسپانسر رہتا, اس کا جو کفیل رہتا وہاں کا سعودی, اس کو بولے میں کعبے کو جاتا ہوں. انہیں بولا کہاں جاتے؟ انہیں بولا کعبہ. انہیں بولا شو کعبہ, کیا کعبہ؟ انہیں ہمارا اردو والے کیسا بولتے معلوم؟ کعبہ. کعبہ. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کعبہ کیا ہے. انہیں پوچھا شو کعبہ, شو کعبہ. تو انہیں بولا وہ کعبہ ہے نا, کعبہ جہاں پہ عمرہ کو جاتے لوگ, حج کو جاتے, کعبہ جہاں پہ وہ ہے, مکہ ہے. تو جب اس کو سمجھ میں آیا تو انہیں بولا ہاں ھذا کعبہ, ھذا کعبہ. کاف کے بعد عین ہے, کاف کے بعد الف نہیں ہے. پورا انڈیا میں آپ کوئی بھی آدمی کو پوچھو کعبے کو جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کعبے کو جا رہے ہیں. الف سے نہیں ہے کعبہ, کعبہ نہیں ہے. کعبہ بولے تو عربی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کوئی بھی عربی ماہر عربی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں آپ. کیا ہے وہ؟ کعبہ. عین ہے, عین بولنا پڑتا آپ کو. عین بولے تو مطلب صحیح ہوتا آپ کا
ہمارا کعبہ بھی صحیح نہیں ہے, ہماری قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے, ہماری ہر چیز غلط ہے. ہم بہت مطمئن ہے کہ ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, ہم لوگ بہت دیندار ہیں, بہت اچھے. ارے آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, آپ کو عین بولنا نہیں آتا, آپ عین پڑھتے ہی نہیں ہیں, جبکہ عربی عین سے ہے, قرآن عربی میں ہے, قرآن عربی میں عین سے ہے, عین سے, عربی عین سے ہے. ہمارا عربی کیسا ہے؟ الف سے ہے. سب جتنے عین ہیں وہ سب الف سے ہی بولتے ہیں. ہم جتنے عین والے حرف ہے, آپ قرآن پڑھو, ابھی بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو, نکال کے بتاؤں گا. اور اس قرآن میں کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہا ہے, اور ایک ہا ہے ایسی, اس کو بولتے دو چشمی ہا. یہ ہا جو ہے مرکزی حلق کی ہا ہے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے, دونوں میں اس کے الفاظ الگ ہے, اس کے الفاظ الگ ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں آتا. الحمد, الحمد, یہ ہا سے ہے, وہ ہم لوگ یہ ہا سے پڑھتے, پورے معنی غلط, پورے معنی غلط. ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, لیکن تعریف بیان نہیں ہو رہی, الٹا نقصان ہو جا رہا آپ کا. ہم دو چشمی ہاں سے نہیں ہو, یہ چشمی ہاں ہے نا. اب ہے نا. اور ایسی میں بے حساب اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی ہم کو یہ سب درست کرنا ہے. اب ہمارا یہ کورس اسی لیے ہے کہ ہم الفاظ کو صحیح کریں گے. یہ جتنے ہیں الف, با, تا, سا, ہے نا, یہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ لوگ معلوم؟ حرف. ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ الفابیٹس. اے بی سی ڈی کو کیا بولتے ہیں؟ الفابیٹس. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ حرف. یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. یہ حرف ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ الفابیٹ ہے. الفابیٹ ہے نا. آپ دو تین حرفوں کو ملا کے ایک لفظ بناتے, جیسے ابھی میں بنایا تھا کعبہ, ہے نا, کعبہ. کتنے حرف ہے اس میں؟ 3 ہے. کاف ہے, عین ہے, با ہے. کعبہ, 3 حرف مل کے اس کو بولتے کلمہ. کلمہ مانے ورڈ. کلمہ مانے ورڈ کے اندر کتنے بھی الفابیٹ ہو سکتے ہیں نا. آپ اس میں لکھ کے بتا دیتا ہوں. کعبہ اگر ایسا بھی لکھ دیے, عربی انگلش میں لکھ دیا کعبہ, یہ ایک ورڈ ہے. یہ کعبہ از 1 ورڈ. کعبہ از ایک کلمہ. ورڈ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ کلمہ. حرف کو حرف سے 3-4 حرف مل کے کیا بنتا؟ کلمہ. اور بہت سے کلمے ایسا ملتے یہاں پہ آ کے آیت ختم ہوگی تو بولتے یہ آیت ختم ہوگی. انگلش میں کیا بولتے؟ ایک ورڈ رہتا, دوسرا ورڈ رہتا, تیسرا ورڈ رہتا, چوتھا ورڈ رہتا, اس کے بعد یہاں فل اسٹاپ لگا کے بولتے ایک سینٹینس پورا ہو گیا, سینٹینس ختم ہو گیا. دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے یہاں سے تھوڑا بازو سے, دوسرا رکو شروع ہو رہا. دوسرا پیراگراف مانے دوسرا رکو. حرف بولے تو الفابیٹ, ورڈ بولے تو کلمہ, سینٹینس بولے تو آیت. ان لوگوں فل اسٹاپ لگائے, آپ آیت کا نشان لگاتے گول, یہ آیت کا نشان ہے, یہ فل اسٹاپ ہے. کچھ فرق نہیں ہے. پورے چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا, ایک چیز قرآن میں کیسی ہے, کہاں پر کوئی نقطہ بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ نقطہ کہیں کو آیا. یہ یہاں پہ کوئی لائن پڑی ہے تو میں بولوں گا لائن کہیں کے واسطے ڈالے. ہر چیز قرآن کی, کوئی چیز ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ کورس آپ کو مکمل قرآن کی معلومات بہم پہنچائے گا, ہے نا. آپ کو ہر چیز بتائی جائے گی, اور اچھے طریقے سے سمجھا کے ڈیٹیل میں بتائی جائے گی, بشرطے کہ آپ پابندی سے آئیں, غور سے سنیں, ہمارے جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کریں, جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے اس کو مکمل کریں, اور جو ہے دلچسپی سے آئیں, اور جیسا میں بول رہا ہوں ویسا ایسا کریں. اور ہماری کلاس میں کیا ہوگا, میں آؤں گا, آپ کو ایک سبق دوں گا, ایک سورہ بتاؤں گا, ہر آدمی پڑھ کے بتانا میرے کو سورہ. میں خالی روزانہ لیکچر نہیں جھاڑوں گا, میں خالی روزانہ میں بات نہیں کروں گا زیادہ, کیونکہ میرے کو نہیں سیکھنا ہے. میرے کو پڑھنا آتا قرآن, آپ کو سیکھنا ہے. آپ پڑھ کے بتائیں گے میرے کو روزانہ, ہر آدمی پڑھ کے بتائیں گا. میں جو ہوم ورک دوں گا دوسرے دن سب آدمی پڑھ کے بتائیں گے وہ سورہ کلاس میں, کس کے کتنے غلطیاں ہو رہے میں نکال کے بتاؤں گا, صحیح کروں گا, درست کروں گا. ہر آدمی کو پوری کلاس کو پڑھاؤں گا. اگر آج پوری کلاس والے نہیں پڑھ سکے تو جو بچ گئے ان کو دوسرے دن پڑھاؤں گا, چھوڑوں گا نہیں میں.
کیونکہ قرآن آپ کو درست کرنا ہے, میرے کو درست کرنا نہیں. میں پڑھتے رہوں گا, میں لیکچر دیتے رہوں گا, سوری میں نہیں کروں گا. آپ لوگوں پڑھنا, آپ کا پارٹیسپیشن میرے سے زیادہ رہنا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ابھی ہم جو ہے کل ہمارا پہلا وہ رہے گا, کل ہمارا جو ہے پہلا رہے گا. میں جو ہے پہلا چیپٹر شروع کر دوں. اب دیر از نو مور گفتگو اب ہم نہیں کریں گے. اب ہم سیدھا سبق پڑھنا شروع کریں, کیونکہ بہت پڑھنا ہے, بہت چیزیں سیکھنا ہے. ہم لوگ بہت مطمئن ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, بہت اچھا پڑھ. ہم اچھے, آپ اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھے تو ایسا معلوم ہوتا آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے پڑھے تو انہیں آپ کی غلطیاں نکالا تو معلوم ہوتا آپ کتنے پانی میں ہیں. ہاں, آپ اکیلے پڑھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا, کوئی بتایا تو معلوم ہوگا نا. اور پھر ہم دیکھیں گے کیسا پڑھنا ہے, پڑھنے کے کیا رولز ہیں. ایک ایک چیز سیکھیں گے, پھر اس کے حساب سے پڑھیں گے, سیکھیں گے پھر اس کے حساب سے پڑھیں گے. اور پوری کلاس والے پڑھ, اور جو ہے اگر ایک سورہ ہم پڑھ رہے ہیں, ایک صاحب پڑھ رہے ہیں, انہوں غلطیاں کر دیے, ان کی تلاوت میں 10 غلطیاں کر دیا, میں ان کے 10 غلطیاں درست کر دیا. اگلا پڑھنے والا تو غلطیاں نہیں کریں گے نا, انہیں سن لیا نا, معلوم ہو گیا نا اس کو کہ کہاں غلطی, کیسا پڑھنا ہے. اور اگر انہیں کرا بھی تو تیسرے والا اتنے نہیں کریں گا, چوتھے والا اتنے نہیں کریں گا, پانچویں والا تو بالکل نہیں کریں گا. اس کی خود ہی درست ہو جائیں گی. باقی کی کلاس سن کے درست ہو جائیں گی. کیونکہ کلاس میں 50 آدمی رہے تو ہمارا سیکھنا ملٹیپلائڈ بائی 50 ہے. اگر ہماری کلاس میں 25 لوگ ہیں تو ہمارا سیکھنا جو ہے 25 گنا زیادہ ہو گیا. 1 to 1 پڑھے تو نہیں سیکھتا آدمی. جتنے کلاس میں بچے زیادہ رہیں گے اتنا آپ کی لرننگ اتنی ملٹیپلائی ہو جاتی. اسی لیے لوگ بچوں کو اسکول کو کیوں بھی جاتے, گھر پہ جو پیسے والے ملٹی ملینر ہے, ٹیچر کو نوکر رکھ کے گھر پہ بلا کے پڑھا سکتے, بچے نہیں پڑھاتے وہ لوگ. بچے کو اسکول کو بھی جاتے کیوں, اسکول میں اس کی لرننگ ہوتی. وہاں پہ 50 بچے رہتے, ہر بچہ ایک نئی غلطی کرتا ہے, ہر بچہ کوئی بہت اچھا رہتا. بچہ سیکھتا ان لوگوں کے ساتھ رہ کے, صحبت میں سیکھتا, تربیت ہوتی اس کی, ہے نا. ٹیچر گھر پہ آ کے پڑھایا تو نہیں سیکھ سکتا انہیں. تو ہمارے پاس 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ لوگوں کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع ہے. یہ تو بہت اچھی اپارچونٹی ہے. دس از این اپارچونٹی ٹو لرن فاسٹ. آپ کا سیکھنا کئی گنا زیادہ ہو گیا, کئی گنا زیادہ تیز ہو گیا. تو یو آر لکی پیپل. آپ لوگ قرآن کے حلقے سے جڑ گئے ہیں. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے آپ لوگوں پہ نعمت ہے. کسی قرآن کا محفل مل جانا, کوئی حلقے سے آپ کا کنیکشن ہو جانا, آپ اس سے جڑ جانا, اللہ آپ کے دل میں ایک بات ڈال دینا. اللہ ہدایت دیا تو ہی ہوتا ہے. یہ ایسا اتفاق ہی نہیں ہے. یہ جو آپ جمع ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی لاٹری نہیں لگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا چاہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے جوڑنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قرآن کا حلقہ دلا دیا ہے جہاں آپ اپنا وقت نکال کے اب جا کے سو سکتے تھے, فجر کے بعد جا کے آرام کر سکتے تھے, واکنگ کو جا سکتے تھے, ایکسرسائز کرنے کو جا سکتے تھے, دوستوں کے پاس جا سکتے تھے, ناشتہ کھانے کے واسطے کہیں اور جا سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ کیا کریں, سب چھوڑ کے قرآن سیکھنے کو آئے. کیوں ہے؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے. آپ جو ہے اس ہدایت کو قبول کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں, اس کا جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں, ہے نا. اور جو ہے اتنا ماحول اتنا پرا گندا ہے آج کل, حالات اتنے خراب ہے, ہے نا. آپ کو کوئی اچھا پڑھانے والا بھی ملنا بڑی مشکل کی بات ہے. جتنے یہ پڑھانے والے بیچارے یہ مولوی صاحب پھرتے رہتے نا, وہ بیچارے خود اتنے پریشان حال رہتے, وہ معاشی طور پہ بڑے مشکل میں رہتے. آدھا گھنٹے آئے تو بس آدھا گھڑی دیکھتے رہتے, تھوڑا پڑھاتے چلے آتے, پھر گھڑی دیتے. کیوں؟ ان کو زندہ رہنا ہے. ان لوگ ایسا فری میں پڑھاتے بیٹھے پورے زور لگا کے تو بھوکے مر جائیں گے وہ لوگ. ہمارا معاشرہ ان کو کھانے کو بھی نہیں دیں گا, مدد بھی نہیں کریں گا ان کی کچھ. تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ بیچارے بھی کمرشل ہے, بیچارے فیس لیتے, جلدی جلدی پڑھاتے, بچوں کو بھی ایسے پڑھاتے, تھوڑا بہت چلے آتے. اب آپ ایک ٹیچر رکھے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کا, ہاں, اب آپ کا کام ہے, آپ کون کس ٹیچر کو رکھ رہے ہیں آپ کے بچے کو, آپ کو دیکھنا چاہیے انہیں کتنا قابل ہے, آپ کے بچوں کو کیسا پڑھا سکتا ہے, کیا وہ خود جانتا ہے کیا نہیں جانتا ہے. کون کریں گا اس کا ٹیسٹ؟ والد صاحب کو تو آتا نہیں,
والد صاحب تو ٹیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ والد صاحب کو خود پڑھنا نہیں آتا. ایک صاحب لے کے آئے, بہت اچھا پڑھاتے, انہیں رکھ لے بولے تو رکھ لیا. کتنی فیس؟ 400 300 500 دے دیا. انہیں کیا پڑھا رہا, کیسا پڑھا رہا, کتنی دیر صحیح پڑھا رہا, نہیں پڑھا رہا, انہیں ٹیلی فون پر ٹائم لگا رہا, انہیں اس کو چائے پلا دیے, بسکٹ کھلا دیا, ناشتہ کرا دیے, مول صاحب آئے, تھوڑی دیر پڑھا ہوا ہے, پھر ناشتہ واشتہ کر لیے, چائے پی لیے, چلے گئے, السلام علیکم. سالوں سے پڑھ رہے ہیں بچوں کو. کچھ بچہ کتنا آگے بڑھا, کتنا سیکھا, صحیح سیکھ رہا, نہیں سیکھ رہا, والد صاحب کو کوئی فکر نہیں ہے. والد صاحب فیس دے کے سمجھ رہی میری ذمہ داری پوری ہوگی, میں ٹیچر کو لگا دیا ہوں, ختم, اینڈ آف اٹ. وہ ٹیچر کیسا ہے آپ اس کا ٹیسٹ کریں, آپ اس کے پوچھیں انہیں, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا, آپ اس کو اتنا پوچھنا تھا, اتنا اس کا ٹیسٹ لینا تھا, اتنا اس کا دیکھنا تھا, انہیں کتنے پانی میں ہے ٹیچر, آپ نہیں دیکھ سکتے بیکاز یو ڈونٹ نو یور سیلف. سب اندھیرے میں چل رہا, سب بالکل اندھیرے میں چل رہا. بچہ بھی ویسی نکل رہا جیسے بابا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, انہیں بھی ویسی مسلمان نکلنا جیسے باقی. یہ سلسلہ چل رہا ہے نا. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے معلوم ہے, آپ میتھس کا ٹیچر رکھیں, سائنس پڑھانے کا ٹیچر رکھیں, انگلش پڑھانے کا ٹیچر رکھیں, 5,000 روپے لیتا ہوں میں نے, اس سے کم میں آتا نہیں. آپ تیار ہو جاتے, کیوں؟ آپ کو بچے کو پڑھانا ہے, ایگزام پاس کرانا ہے, 10th کا ایگزام ہے, اس کا ایگزام ہے, 5,000 10,000 روپے دیں گے. اور وہ قرآن پڑھانے والا ہے 200 روپے دیں گے, 500 روپے بس. اسے بہت ہے مول صاحب یہ بس 500 روپے. اب وہ میتھس پڑھانے والے ٹیچر آتے, بچہ بولتا آج میری طبیعت اچھی نہیں ہے سر. ارے اٹھو نہیں, یہاں 5,000 روپے دیے, اٹھ کے پڑھو, ایک تھوڑی دیر پڑھو, آدھا گھنٹہ تو پڑھو, بول کے زبردستی بٹھا دیتے. پڑھو, 5,000 روپے دیے نا, پڑھو بولتے. وہ قرآن کا مول صاحب آیا تو باہر کا باہر بڑھا دیتے, آج ہمارے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے, جاؤ کل آ جاؤ. جیسا فقیر کو بڑھا دیتے نا, معاف کرو بول کے, ویسا کل آؤ, بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے, ان کا امتحان ہے آج نہیں پڑھتے قرآن. یہ ہمارے قرآن کی یہ ویلیو ہے ہم لوگوں کی نظر میں. کس قسم کے مسلمان ہیں ہم لوگ, نہ بابا کو قرآن صحیح پڑھنے آتا, نہ بچے کو آپ صحیح پڑھاتے, فیس دے کے آپ مطمئن ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, تو خیر ذیلی گفتگو ہے, ہم لوگ جو ہے ایمان سے. تو اینی وے ہم کل سے جو ہے انشاءاللہ ہمارا پہلا لیسن کل انشاءاللہ میں شروع کروں گا, گفتگو کو یہیں ختم کروں گا. کل کے پہلے لیسن کا نام ہے حرکات ثلاثہ. حرکات ثلاثہ, ثلاثہ انگریزی میں بولتے ہیں تین کو, 1 2 3, 3 قسم کے حرکات ہے عربی زبان میں. ثلاثہ کے معنی ہے 3 زبر زیر پیش, اس کو بولتے ہیں حرکات. ثلاثہ بولتے 3 زبر زیر پیش. کل ہم اس کے تعلق سے پڑھیں گے. یہ ہمارا پہلا لیسن ہے. یہ لیسن ہمارا صحیح ہوگا تو بہت سے چیزیں ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں کل اس کے بارے میں انٹروڈکشن کراؤں گا, کل سے میں جو ہے سبق شروع کروں گا. آپ لوگ مائک کھولے, کسی کو کچھ بات کرنا ہے, کچھ پوچھنا ہے, کوئی پرابلم ہے جوائن کرنے میں, کوئی تجویز ہے آپ لوگوں کی, کوئی بولنا ہے آپ کو, کوئی کسی کو میرے سے بات کرنا ہے تو آپ بات کریں, میں تو دعا پڑھ کے آج کا سیشن ختم کریں گے. اوپن یور مائک اینڈ ٹاک ٹو می. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ایک سوال یہ تھا کہ اب میں مثال کے طور پہ 1 مہینہ یا 2 مہینے سے کلاس جوائن کر رہا ہوں, کسی دن میں لیٹ ہو گیا تو اگر کوئی میری جگہ دوسرا جوائن ہو گیا تو پھر اگر میں لیٹ ہوا, میں جوائن ہونا چاہ رہا ہوں اس دن مگر لیٹ ہو گیا تو پھر مجھے انٹری ہوئیں گی یا نہیں ہوئیں گی ویسا اس دن؟ ابھی تو یہ مسئلہ ہے, یہ پریشر 1 ہفتہ رہتا ہے. جی 1 ہفتے کے بعد جو ہے جو لوگ ایک بار آ گئے اب وہی آتے رہتے. کوئی اس میں جو لوگ گھسنا چاہ رہے ہیں نہیں مل رہی جگہ تو وہ 1 ہفتہ ٹرائی کر کے لوگ پیچھا چھوڑ دیتے, لوگ چلے جاتے. اس کے بعد ایز ہو جاتا, آپ آ سکتے, تھوڑا جگہ رہیں گی جب انشاءاللہ تعالی. جی شکریہ. میں بول تو نہیں سکتا نا, آپ لیٹ آئیں گے, میری جگہ رہتی کیا نہیں رہتی, میں کیسا بولوں, دوسرا آدمی گھس جاتا. یا آپ کسی کو بٹھائیے, یا آپ جگہ آپ سیٹ رکھ لے کے جائیے, کچھ بھی کریے. نیکسٹ پرسن ہو وانٹ ٹو, ہر آدمی. جی میرا نمبر ایڈ کر لیجئے. 1 منٹ, نمبر ایڈ نہیں ہوتا یہاں پہ, سمجھے. ایک بار بولتا ہوں میں سر, میری بات. جتنے لوگوں کے پاس ٹیلی فون پہ پڑھ رہے ہیں, اپنے ٹیلی فون میں اپنا پورا نام صحیح طریقے سے ڈالیے. آپ کا فل نیم نظر آنا میرے کو,
آپ کے ٹیلی فون میں آپ کا پورا نام، تو میں آپ کو بلاؤں گا، آپ آئیے پڑھنے کے لیے. وہ یہاں پہ آپ کا نمبر نہیں ہے، آپ کے ٹیلی فون کا موٹرولا لکھا ہوا ہے. کس کو بلاؤں گا میں؟ ایک لکھا ہوا ہے وائیوا W56. یہ ٹیلی فون کے ماڈل نہ لکھے ہوئے، نکال کے ماڈل نہ نکال کے اپنا نام ڈالو وہاں پہ، تاکہ میں نام پڑھ کے آپ لوگوں کو بلا سکوں. کہاں پہ انٹری کرنا ہے اس کی، کیسا انٹری کرنا ہے مول صاحب؟ میں جو بات بول رہا ہوں وہ ختم کرنے کے بعد پوچھنا سوال. میں کچھ بول رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کل میں جب یہ کھولوں گا سب کے نام نظر آنا، کہیں پہ بھی ٹیلی فون کا ماڈل، ٹیلی فون کا نام، یہ وہ دوسری چیزیں نظر نہیں آنا. ایک صاحب جو ہے وہ زوم کا نمبر ڈال لیا، زوم کا نمبر میرے معلوم ہے، زوم کا نمبر سے آپ اپنا نمبر اپنا نام ڈالو بھائی. جی آپ کیا پوچھ رہے تھے جناب، پوچھیے. کیسا مینشن کرنا نام اس میں، وہ پوچھ رہا تھا میں. اس کے وہ آپ جا کے ٹیلی فون کی دکان والے سے پوچھو، بچوں کو پوچھو، گھر کے بچے بتاتے. دیکھو آپ گھر میں بچے نام کیسا ڈالنا پوچھو، گھر میں کسی کو ڈال کے دیتے. دیکھو آپ کو پورا نام پڑھ کے دیکھنا صحیح آ رہا کیا نہیں آ رہا، پورا فل نیم صحیح ہے کیا نہیں ہے، ڈالا کیا ہوا. جی اور پورا نام رہنا، آدھے نامہ نہیں رہنا. ایک صاحب کا نام لکھا ہے شریف، کیا شریف ہے یار، کون سے شریف ہے؟ پورا لکھو بھائی، پورا نام لکھ کے کل سب کے نام پورے اپیئر ہونا پلیز، تاکہ میں بلا سکوں نا آپ کو دعوت دے سکوں. آپ آ کے پڑھیے بول کے، آپ کا نام نظر نہیں آیا تو کیسا بلاؤں گا؟ مولانا ایک سوال ہے میرا، ذرا آپ کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ذرا تصویر دکھائیے. میں ابھی باہر آیا ہوا ہوں، دوسری مقام پہ ہوں، کسی کے گھر میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں. میں اپنے مقام پہ واپس جاؤں گا 1-2 دن میں جا کے آپ کو تصویر بتاؤں گا، سب کچھ کروں گا. شکریہ کیمرہ آن کروں گا وہاں پہ جا کے. شکریہ، بہت شکریہ. سر یہ زوم کی کیپیسٹی کتنا ہے بولے؟ 100. ہاں اچھا ٹھیک ہے. دیکھ رہے اب 98 لوگ ہیں، دو لوگ چلے گئے. 100 پورے آئے تھے، دو لوگ جلدی چلے گئے. مولانا صاحب لیکن استاد اس میں کتنے لوگ یہ ہیں استاد، کتنے لوگ رجسٹر کر کے ہیں ہیلو مولانا، پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ رجسٹری 1025 لوگوں نے کی تھی. تو پھر آپ 100 بولے تو 900 کیسا استاد؟ 900 جو لوگ آگے وہ واٹس ایپ لوگوں کی بات ختم وہ ہے، ان کا جو ہے لمٹ ہے، وہ میرے کو نہیں معلوم. وہ لوگ ان کے واٹس ایپ والے اپنے گروپ میں 1000 آدمی کو لیتے، 1000 آدمی اندر آ گئے. لیکن سب کو نوٹس بھیجا کہ دیکھو بھائی زوم پہ 100 آدمی آ سکتے، جو انٹرسٹڈ ہے جلدی آ کے سیٹ لے لو. میں نے آپ کو 2-3 بار یہ نوٹس، یار بات چیت نہیں کرو نا جب میں بول رہا ہوں. میں جب بات کر رہا ہوں آپ ذرا خاموش رہیے نا. تو جو ہے جو انٹرسٹڈ لوگ تھے 100 لوگ آ گئے. خاموش رہیے نا جی. اور کس کو پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے بولیے. استاد میرا سوال ایسا نہیں ہے، ابھی آپ 1000 لوگ انٹرسٹڈ ہے، لیکن 1000 صرف 100 کے لوگوں کے لیے ہے، ابھی باقی کے 900 لوگ کیا کرنا ہے؟ بیکاز یہ بولنا چاہ رہا ہوں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم 100 آدمیاں، ہمارے زوم کی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہماری زوم کا جو سسٹم ہے انہیں 100 کو لیتا. 1000 تک ہے استاد، 1000 تک بھی ہے. سنو پوری میری بات سنو. واٹس ایپ جو ہے 1000 آدمی کو لیتا، لیکن زوم جو ہے صرف 100 آدمیوں کو لیتا، اور ہم 100 آدمیوں سے زیادہ آدمیوں کو نہیں پڑھا سکتے. 100 آدمی کو ہی پڑھائیں گے. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ 100 آدمی کو پڑھائیں گے. واٹس ایپ 1000 لوگ کو لے سکتا ہے، لیکن زوم 100 لوگ کو لیتا ہے. ہم 100 کو لیتا ہے تو ہم نے، اور ہم 100 کو پڑھا سکتے ہیں. ہر آدمی کو موبائل پہ آ رہے تو اسی نمبر میں، اسی پہ میرے. ہیلو مولانا، دیکھیے آپ کو پڑھنا ہے نا، آپ کو پڑھنا ہے. وہ کتنے آدمی پڑھ رہے ہیں، کتنے آدمیاں چلے گئے، کتنے آدمیاں رہ گئے، وہ اس کو چھوڑیے. آپ ہر آدمی اپنا پڑھنے کے بارے میں بات کریے بس. مولانا صاحب السلام علیکم. ہے نہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، کتنے آدمی آ گئے، کتنے آدمی چھوٹ گئے. کیونکہ جوائننگ کے لیے میں جوائننگ کی بات کروں استاد، جلدی میں یہ بول رہا ہوں ہم کیا کریں گے، کل سے ایک سورہ پڑھے تو پورے کلاس والے وہ سورہ پڑھنا ہے. اگر 1000 آدمی پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، 4 سورہ پڑھیں گے بھلے کل، وہی سب کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو صرف ہم 100 آدمی کو ہینڈل کر سکتے، اس سے زیادہ کو ہینڈل نہیں کر سکتے.
مولانا صاحب السلام علیکم. لنک دوسرے موبائل پہ آتا ہے. السلام رحمۃ اللہ. السلام مولانا صاحب علیکم میرا ایک ورحمۃ اللہ سوال ہے. وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ایک منٹ, ایک آدمی بات کرتے وقت دوسرا آدمی نہیں بولنا بیچ میں. کوئی ایک آدمی کو بات میری آواز کرنے دینا. مولانا سر آپ نے جو بھیجے ہیں نا واٹس ایپ پہ جو نوٹس بھیجے ہیں جی آ رہی ہے. تو وہ ہمارے لیے افسوس ہے کہ ہمیں کچھ خود بھی لکھنا ہے کہ وہی چلے گا پڑھو پورے کو. پڑھو وہ خالی آپ پڑھو پڑھ یہ لو. آواز کیوں نہیں جا رہی پھر؟ آپ خالی پڑھو اس کو, وہی تو خالی پڑھ لو وہ نوٹس کو بس. اور کیا آپ اور کسی کو کیا پوچھنا ہے؟ السلام علیکم. ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی آدمی. مولانا یہ آپ کے کس کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک وقت میں ایک آدمی پوچھے گا تو سمجھ میں آئے گا. جی مولانا میں بولنا چاہ رہا تھا. ہیلو جی جی بولیے. اس میں جو ہے نا میں کیا بولتے ہیں میرا نام ہے لیکن لنک دوسرے موبائل پہ آتا ہے. تو میرے اس پہ میرا اس پہ ایسا کیجیے اس پہ آئے میرا لنک. میں آپ کی بات نہیں سمجھا. طلعت شیخ. میرا آپ لکھیے نام, اس میں کیسا نہیں آتا. آپ کے ٹیلی فون پہ ہے تو برابر آئے گا. ٹھیک ہے. جی میرا نام ہے طلعت شیخ لیکن لنک دوسرے موبائل پہ ہے, اس پہ نہیں ہے. نام اس پہ ہے میرا. ہیلو آپ جو ہے وہ گروپ میں نہیں ہے لیکن آپ کلاس میں آگے بول رہے ہیں. آپ اس کا ٹھیک ہے, آپ وہ گروپ میں جا کے آپ کا نام 2-3 دن ٹھہر جائیے, اس میں پورا سیٹل ہو گیا تو میں آپ کا نام اس میں لسٹ میں ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے تو چلے. اب جو یہاں پہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں دعا پڑھا کیا سب لوگ دعا پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. پروردگار یہ عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ملاقات انشاءاللہ.